وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ زبان سے کیا میں کہوں آپ سے چھپانا کیا ہے، زبان سے آپ میں کہوں آپ سے چھپانا کیا ہے، وہ جانتے ہیں میرے دل کا ماجرا کیا ہے، وہ جانتے ہیں میرے دل کا ماجرا کیا ہے۔ اور نبی کے عشق کی لذت بلال سے پوچھو، نبی کے عشق کی لذت بلال سے پوچھو، بلال جانتے ہیں عشق مصطفیٰ کیا ہے، بلال جانتے ہیں عشق مصطفیٰ کیا ہے۔ اور کہا خدا نے سر حشر بخش دی امت، کہا خدا نے سر حشر بخش دی امت، میرے حبیب بتا اور چاہتا کیا ہے، میرے حبیب بتا اور چاہتا کیا ہے۔ اور گلے میں دیکھا جو پٹا تیری غلامی کا، گلے میں دیکھا جو پٹا تیری غلامی کا، کہا نکیرین نے اب اس سے پوچھنا کیا ہے، کہا نکیرین نے اب اس سے پوچھنا کیا ہے۔ اور میرے حضور کو خود جیسا بولنے والوں، میرے حضور کو خود جیسا بولنے والوں، تو ان کی ذات کے بارے میں جانتا کیا ہے، تو ان کی ذات کے بارے میں جانتا کیا ہے۔ اور سنا کہ نیزے پہ قرآن علی کے بیٹے نے، سنا کہ نیزے پہ قرآن علی کے بیٹے نے بتا دیا فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے۔ خطبہ مسنہ کے بعد میں نے ایک مشہور و معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے تحت کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ ہم ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شب اثرات دلہا نوشائے بزم جنت دانائی سبل مولائے کل ختم الرسل ابو غل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات یعنی کہ جناب پاک احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواح نافذہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں والہانہ انداز میں درود پاک کا نظرانہ پیش کرے پڑے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بك صلی علیہ صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج ماہ شوال المکرم کا پہلا جمعہ ہے۔ اللہ مجدہ الکریم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو مہینہ ہم نے گزرا اس میں جو نیکیاں کی اسی طریقے سے ہم نے اس مہینے میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے جس کے بارے میں رب کائنات فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ بے شک سن لو اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہے اور نہ ہی کسی چیز کا حزن و ملال۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بك صلی علیہ صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بك صلی علیہ صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جو آیت مبارکہ پیش کی اس میں اللہ نے اپنے بندوں سے اپنے مبارک بندوں کو یاد کیا ہے کہ وہ جو اللہ کے ولی ہیں۔ اب اللہ کے ولی میں ہر ایک ولی آ جاتا ہے، ایسا نہیں کہ بڑے تو بڑے یا چھوٹے ولی، ہر ایک ولی کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں کر دیا
کہ سن لو بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہے اور نہ ہی کسی چیز کا رنج و غم۔ آج دنیا میں ہر ایک انسان کسی نہ کسی بڑے آدمی سے ڈرتا رہتا ہے۔ کوئی اگر اس سے بڑی کیٹیگری والا ہو تو اس سے ڈر کر رہتا ہے، کہیں یہ میرے بچوں پر حملہ نہ کر دے، کہیں یہ میرے بچوں پر اپنا روب جمانے نہ لگے۔ یعنی کہ انسان ڈرتا ہے اس سے کسی دوسرے انسان سے۔ لیکن اولیاء اکرام کی جماعت ایسی جماعت ہے کہ وہ کسی انسان سے نہیں ڈرتے تھے بلکہ وہ قدرت سے ڈرتے تھے۔ آج ہماری کیفیت کیا ہے کہ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ لیکن وہ لوگ ایسے تھے کہ لوگوں سے نہیں ڈرتے تھے بلکہ اللہ سے ڈرتے تھے، اور آج ان کا مقام اور مرتبہ ہمارے درمیان ہے کہ اللہ نے ان کو کتنی بڑی اور کتنی عظمت والی شان اور رفعت عطا فرمائی۔ انہی اولیاء اکرام کی ہستیوں میں سے ایک ہستی جس کو حضرت خواجہ عثمان ہرونی کہتے ہیں۔ خواجہ عثمان ہرونی کون ہیں؟ یہ غریب نواز کے پیر و مرشد ہیں، خواجہ عثمان ہرونی۔ اور آج ہم انہی کی سیرت کے حوالے سے بات کریں گے کہ وہ کس شان کے مالک ہے اور اللہ نے ان کو کتنا بلند اور بالا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ خواجہ عثمان ہرونی جو ہے آپ کے جس شہر سے آئے تھے اس کا نام جو ہے ایک روایت کے مطابق ہرون ہے اور ایک روایت کے مطابق ہارون ہے، اور زیادہ تر مشہور ہارونی ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، ان کی شان اور ان کی عظمت بے شمار ہے۔ آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ان کے مرید غریب نواز ہیں تو وہ کس شان کے مالک ہوں گے۔ دیکھیں مثال کے طور پر آپ کو سمجھاؤں کہ جب کسی کا انٹروڈکشن دینا ہوتا ہے، کسی کا پریچے کہ وہ فلاں بندے کو آپ جانتے ہو، تو 5 لوگ بیٹھے ہوں گے، وہ پوچھے گا کہ کون، ہم تم سے جانتے نہیں، تو اس کو بتایا جائے گا کہ وہ بڑے پیسے والے یا بہت بڑا اچھا انسان، اس کے ساتھ وہ اٹھتا اور بیٹھتا ہے، یعنی کہ اس کا مقام جو ہے اچھے لوگوں کے ساتھ، اس طریقے سے اس کا پریچے دیا جاتا ہے کہ جب اس کے ساتھ یہ بیٹھنے والا ایسا ہے تو وہ جو اس سے بڑا ہے تو اس کی شان اور ان کی عظمت کیسے ہوگی۔ ویسے ہی کہ جب غریب نواز کے جن کی کرامتیں، جن کی عظمتیں، رفعتیں ہمارے سامنے آیا ہے کہ غریب نواز سے بھی بڑھ کر جو ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی، کہ جب غریب نواز کی شان اور عظمت اتنی بڑی ہے تو ذرا آپ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خواجہ عثمان ہارونی کی شان اور عظمت کتنی بلند اور بالا ہوگی۔ اور اللہ نے آپ کو جو ہے مستجاب الدعوات بنایا، مستجاب الدعوات کے آپ جو دعا کرتے اللہ آپ کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں ایک بزرگ آئے، ایک بڑا انسان آیا اور اس نے آ کر حضور سے کہا کہ 40 سال ہو گئے میرے بیٹے کو گم ہوئے اور اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ اس کی والدہ نے تو جو ہے امیدیں بھی اب چھوڑ دی ہے، اس کی آنکھوں میں جو آنسو تھے اب وہ بھی خشک ہو گئے۔ آپ کوئی وظیفہ بتائیں یا کوئی ایسی دعا کریں کہ جس کی وجہ سے میرا بیٹا مجھے واپس مل جائے۔ 40 سال ہو گئے۔ اب دیکھو مستجاب الدعوات جو ہوتے ہیں نا، ان کی صحبت میں ہمیں رہنا چاہیے، ان کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ 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 کہنے سے اللہ نہ ملے بلکہ یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اچھے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں ڈائریکٹ اللہ کا قرب عطا کرتے اور اللہ سے ہمارا کنیکشن بہت ہی مضبوط بنا دیتے ہیں۔ تو وہ بندہ آ کر کہا کہ کئی سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے میرا بیٹا گم ہو گیا۔ جب خواجہ عثمان ہرونی نے یہ بات سنی تو آپ نے مراقبے میں گئے۔ مراقبہ یعنی کہ آپ نے ورد و وظائف شروع کیا، تسبیح پڑھنا شروع کی، درود پاک پڑھا، قرآن پاک کی آیات پڑھی، پھر جو ہے اپنے اللہ کے اسم گرامی پڑھے، پھر اپنے حوالے سے کچھ باتیں انہوں نے پیش کی، پھر اس کے بعد اپنی آنکھوں کو کھولا، کھولنے کے بعد اپنے مریدوں سے کہا کہ تم سب بھی جو ہے درود پڑھنا شروع کرو، پھر تو وظائف کرو، جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ اب وہ سب جو ہے درود پاک قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ خواجہ عثمان ہرونی نے جو ہے اپنی آنکھوں کو کھولا اور آنکھوں کھولنے کر بتایا اس بندے سے جس کا بچہ وہ 40 سال سے گم ہو گیا، تو اس سے کہا کہ جاؤ تمہارا بچہ شام تک تمہارے گھر واپس آ جائے گا، شام تک تمہارا بچہ لوٹ کر واپس آ جائے گا۔ اب وہ جو بزرگ تھے وہ بڑے ہو چکے تھے، خوشی کا ماحول تھا، سوچنے لگے کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ 40 سال ہو گئے میرے بیٹے کو گم ہوئے اور واپس کیسے آ سکتا ہے۔ اب وہ خوشی کے ماحول میں خواجہ حضور عثمان ہرونی کے بارگاہ سے نکل کر اپنے گھر کی طرف واپس جا رہے تھے تو راستے میں ان کو کسی نے خوش خبر دی، کہا کہ تمہیں مبارک ہو، 40 سال کے بعد اللہ نے تم کو جو ہے تمہارے بیٹے سے ملا دیا۔ 40 سال کے بعد اللہ نے تم کو تمہارے بیٹے سے ملا دیا۔ دوڑتے ہوئے اپنے گھر کے دروازے پر دستک دی،
وہ دروازہ کہ جب بھی کھولتے تھے تو ان کی جب بھی دروازہ کھٹکھٹا رہے تو ان کی بیوی کھولتی تھی، لیکن جب انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ان کی بیوی کی جگہ پر ان کا بیٹا وہاں موجود تھا، ان کا بیٹا وہاں موجود تھا۔ جب یہ دیکھا تو خوشی سے اپنے بیٹے کو گلے لگایا، گلے لگانے کے بعد خواجہ عثمان ہرمنی کے پاس اپنے بیٹے کو لے کر گئے اور لے کر چلے تمنا کیا، رسول نے دعا کی کہ آپ کی دعا سے، آپ کی بدولت سے اللہ نے میرے بیٹے کو واپس لوٹا دیا۔ یعنی کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی مستجاب الدعوات تھے، یعنی کہ آپ جو دعا کرتے تھے آپ کی وہ دعا قبول ہوتی تھی۔ اب وہ دونوں خواجہ عثمان ہرمنی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حاضر ہونے کے بعد خواجہ عثمان ہارونی تو جو یہ جانتے تھے کہ یہ بچہ کہاں ہے، لیکن پھر بھی وہاں جو مریدین تھے، معتقدین تھے، ان کو ایک سبق دینے کے لیے کہ پیر کی صحبت میں رہنا، اچھوں کی صحبت میں رہنا، اولیاء اکرام کی صحبت میں رہنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے، بینیفٹ کیا ملتا ہے اولیاء اکرام کی صحبت میں رہنے سے۔ تو آپ نے اس بچے سے پوچھا، کہا کہ اے بچے 40 سال ہو گئے اور 40 سال تک تم کہاں تھے؟ جب خواجہ عثمان ہرمنی نے اس بچے سے پوچھا تو بچہ کہتا ہے، کہا کہ مجھے جو ہے جناتوں نے گرفتار کر لیا تھا۔ خواجہ عثمان ہارونی سے وہ بچہ کہتا ہے، کہا کہ مجھے جناتوں نے گرفتار کر لیا تھا، اور جو سمندر کا جو خزینہ آتا ہے، خزیرہ، خزیرے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چاروں طرف سمندر ہو، چاروں طرف سمندر ہو اور بیچ میں خشک جگہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک پہاڑ ہے، اب پہاڑ اونچا ہے اور اس کے ارد گرد سمندر ہے، اب پہاڑ پر پانی پہنچ نہیں سکتا اس لیے کہ پہاڑ اونچا ہے۔ ویسے ہی وہ بندہ کہتا ہے، کہا کہ مجھے خزینہ، یعنی کہ چاروں طرف سمندر تھے اور بیچ میں جو ہے مجھے ان جناتوں نے ہتھکڑیوں سے گرفتار کر لیا تھا، اور آپ کی شکل کے، اے خواجہ عثمان ہرمنی، آپ کی شکل کے ایک بندے میرے پاس آئے اور انہوں نے اپنی انگلیاں میری زنجیر پر رکھی، جیسے ہی زنجیر پر رکھی تو وہ زنجیر ٹوٹ گئی، ٹوٹنے کے بعد جتنے بھی وہ جنات تھے وہ معافی مانگ کر آپ کے بارگاہ میں عریضہ پیش کرنے لگے، حضور معاف کر دیجئے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ آپ سے محبت کرنے والا ہے، آپ سے عقیدت رکھنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اس بچے کو لے کر خواجہ عثمان ہارونی نے کہا کہ اپنی آنکھوں کو بند کرو، بند کرنے کے بعد اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، جب اس بچے نے اپنی آنکھوں کو کھولا، جب وہ سمندر میں تھا، جب اپنی آنکھوں کو کھولا، خواجہ عثمان ہارونی کی دعا سے وہ اپنے گھر پہنچ چکا تھا۔ یعنی کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جتنا ہم اولیاء کی صحبت سے وابستہ ہوں گے، ہمیں دنیا میں تو فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہونے والا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں پہلے اولیاء اکرام کی صحبت سے وابستہ ہونا ہوگا، ان کی سیرت سے ہمیں جو ہے اپنے جسموں کو لگانا ہوگا کہ جب ہم ان کی صحبت سے وابستہ ہوں گے تو یاد رکھو کہ ان کی محبت جب ہمارے دلوں میں آئے گی تو ہماری اولاد کے دلوں میں بھی جو ان کی محبت ضرور آئے گی۔